بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں مردانہ نظام تولید کی تفصیل اور اس کا علاج۔ سیمن یعنی منی کیا ہے؟ بلوغت کے بعد خصیوں میں مسلسل بننے والی رطوبت کو منی یا سیمن کہا جاتا ہے۔ یہ پیدا ہو کر سیمنل ویسلز میں جمع ہوتی رہتی ہے اور بوقت انزال خارج ہو جاتی ہے۔ یہ ایک سفیدی مائل گاڑھی رطوبت ہے۔ اس کی مخصوص بو ہوتی ہے جسے سیمنل گند کہتے ہیں۔ یہ رطوبت ہلکی الکلائن ہوتی ہے۔ اس رطوبت کے دو حصے ہوتے ہیں۔ اول سیال مواد، یہ انڈے کی سفیدی کی طرح شفاف ہوتی ہے۔ دوئم دانے دار مواد، یہ چھوٹے چھوٹے دانے نما ذرات ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کرم منی پائے جاتے ہیں۔ انزال کے وقت ایک تندرست مرد کی منی 2 سے 5 ملی لیٹر ہوتی ہے۔ مادہ تولید میں درج ذیل اجزاء پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 سپرم، نمبر 2 البیومن، نمبر 3 گلیسیتھن، نمبر 4 کولیسٹرین، نمبر 5 البیومنی نیپٹین، نمبر 6 روغنی اجزاء۔ مادہ تولید میں سب سے اہم جز حیوانات منی سپرم ہے۔ منی کی اقسام کے لحاظ سے مباشرت کے دوران خارج ہونے والی رطوبت کو 4 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ناقص منی، اس میں گاڑھا پن اور حیوانیات منی کم ہوتے ہیں۔ ایسے منی کپڑے پر خشک ہونے کے بعد اکڑاؤ پیدا نہیں کرتی۔ نمبر 2 خون آمیز منی، اس منی میں ہلکی سرخی پائی جاتی ہے۔ منی میں خون شامل ہونے کی وجہ احتلام، جلن، اغلام بازی یعنی کہ جلق اور کثرت مباشرت کی وجہ سے متعلقہ اعضاء اور نالیوں کی سوزش و ورم ہونا ہے۔ کثرت مباشرت سے منی کی تھیلی منی سے خارج ہو جاتی ہے اور خصیوں کو منی تیار کرنے کا وقت نہیں ملتا تو منی کے ساتھ خون خارج ہونے لگتا ہے۔ نمبر 3 بیکار منی، یہ منی پتلی، پانی جیسی اور کپڑے پر فوراً خشک ہو جاتی ہے۔ اس منی میں پس سیلز بھی پائے جاتے ہیں۔ بہترین سیمن، یہ منی کی وہ قسم ہے جو تندرست انسان کے عضو سے خارج ہوتی ہے۔ پس ایسی منی کپڑے پر دیر سے خشک ہوتی ہے اور گاڑھی ہوتی ہے۔ یہ کپڑے کو اکڑا دیتی ہے۔ چند غلط فہمیوں کا ازالہ، عموماً نوجوان منی سے متعلق کچھ مغالطوں کا شکار رہتے ہیں۔ ویڈیو میں چند عام غلط فہمیاں اور ان کی حقیقت پیش کی جاتی ہے۔ نمبر 1 ایک صحت مند مرد کا مادہ تولید کپڑے پر گرنے کے بعد دیر سے خشک ہوتا ہے اور کپڑے میں سختی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2 اخراج منی کی مقدار اور گاڑھے پن کا عضو تناسل کی استادگی پر قطعاً کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نمبر 3 عموماً لوگوں کو مغالطہ ہے کہ منی کا ایک قطرہ خون کے 70 یا 100 قطروں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ قیاس بے بنیاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ منی کی قدر و قیمت اتنی ہی ہے جتنی کہ لباب دہن کی۔ دونوں کا بدل فوری طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جماع کے بعد عورت کے اندر منی ٹھہرتی نہیں اور خارج ہو جاتی ہے، جبکہ جماع کے بعد عضو تناسل کو باہر نکالا جائے تو فرج کی اگلی پچھلی دیواروں کے ملنے سے منی کی کچھ مقدار فرج سے باہر نکل آتی ہے، لیکن فرج کے بالائی حصے میں پہنچی ہوئی منی اندر ہی چپک جاتی ہے۔ نمبر 5 پروسٹیٹ گلینڈ کے آپریشن کے بعد کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ جماع کے بعد منی مثانے میں چلی جاتی ہے۔ دراصل آپریشن کے دوران پیشاب کی نالی کے پچھلے حصے کا اندرونی عضلہ مجروح ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے منی کی تھیلی سے آنے والی اخراجی نالیوں کا ریشہ پیشاب کی نالی کے بیرونی سوراخ کی سمت ہونے کی بجائے مثانے کی طرف ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جنسی تعلق
برقرار رکھنے سے خارج شدہ منی مثانے سے پیشاب کرتے وقت باہر خارج ہو جاتی ہے۔ کرم منی یا سپرم 0.05 لمبا ہوتا ہے۔ یہ تولیدی خلیات منی کے اندر پائے جاتے ہیں اور منی کے دانے دار حصہ ہوتے ہیں۔ یہ خصیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے نطفے یا کرم کی شکل مینڈک کے لاروا سے بہت ملتی ہے۔ یہ نطفے اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں کہ اگر 500 ملین سپرم کی ایک قطار میں سر اور دم ملا کر کھڑا کر دیا جائے تو صرف 1 انچ لمبی لکیر بنتی ہے۔ یہ بلوغت کی عمر سے بننا شروع ہوتے ہیں اور مرتے دم تک بنتے رہتے ہیں۔ سپرم فیرس ٹیوپلز میں پیدا ہوتے ہیں۔ سپرم جب تیار ہو جاتے ہیں تو انزال کی صورت خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر سپرم خارج نہ ہو تو دوبارہ ریجنریٹ ہو کر جسم میں توانائی کا باعث بنتے ہیں اور مرد کے مباشرت کرنے سے یہ بڑی تعداد میں خارج ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت کے انزال میں ان کی تعداد 2 سے 500 بلین ہوتی ہے۔ ہر سپرم کی 3 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سر یعنی کہ ہیڈ۔ اس کی مدد سے سپرم بیضہ میں داخل ہونے کے لیے راستہ بناتا ہے۔ اس کا سر نیزے کی شکل کا ہوتا ہے۔ نمبر 2 جسم یعنی کہ باڈی۔ یہ سپرم کا درمیانی حصہ ہے جو جسم کہلاتا ہے۔ اس حصے سے حاصل کردہ توانائی کی وجہ سے سپرم کی دم حرکت کرتی ہے اور سپرم تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ نمبر 3 دم۔ دم کی حرکت سے سپرم تیرتا ہے اور بیضہ میں چھید کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کرم منی سپرم کے افعال: نمبر 1 یہ اندام نہانی میں خارج ہونے کے 1.5 منٹ بعد رحم تک پہنچ پاتے ہیں۔ نمبر 2 سپرم کی نارمل رفتار 2 سے 3 میٹر فی منٹ ہوتی ہے۔ نمبر 3 یہ عورتوں کے بیضہ سے مل کر زائگوٹ بناتے ہیں اور حمل قرار پاتا ہے۔ نمبر 4 سپرم کو پختہ ہونے میں تقریباً 10 ہفتے لگ جاتے ہیں۔ نمبر 5 ہر جرثومہ میں 23 کروموسوم پائے جاتے ہیں مگر صرف ایک جرثومہ بچہ بناتا ہے۔ نمبر 6 خصیہ 1500 سپرم فی سیکنڈ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ذہنی پریشانی اور ٹینشن کا شکار شخص میں یہ شرح نہایت کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 7 ایک صحت مند بالغ مرد ایک دن میں تقریباً 500 بلین سپرم پیدا کرتا ہے۔ نمبر 8 سپرم کی زندگی تقریباً 72 گھنٹے ہوتی ہے۔ اگر اندام نہانی کا ماحول تیزابی ہو تو اس کی زندگی فقط 6 گھنٹے رہ جاتی ہے۔ مرد کے کرم منی یعنی سپرم کا صحت مند ہونا صحت مند اولاد کی بنیادی شرط ہے۔ اگر مرد تمباکو نوشی، شراب نوشی، تھکن کا شکار، وائرسی امراض میں مبتلا ہو تو سپرم نہایت کمزور ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قدرتی اور تازہ غذائیں کھانے والے جوڑوں کے ہاں پیدا ہونے والے بچے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تندرست اور توانا پائے گئے ہیں۔ بچے کی پلاننگ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ والدین کیفین ملے مشروبات اور ایسی چیزیں نہ کھائیں نہ پیئیں جو جسمانی اور ذہنی طور پر ضرر رساں اثرات کی حامل ہوں۔ خیال رہے کہ کرم منی مرد کی صحت کا آئینہ ہوتا ہے۔ صحت اچھی ہوگی تو کرم منی بھی صحت مند و تندرست ہوں گے۔ کیفین ملی اشیاء کا استعمال سپرم کو کمزور کر دیتا ہے۔ سپرم کا لیبارٹری تجزیہ سیمن انالیسز مردانہ بانجھ پن کا پتہ لگانے والا بنیادی ٹیسٹ ہے۔ کسی تشخیص سے پہلے یہ ٹیسٹ کر لینا ضروری ہے۔ اس ٹیسٹ کے لیے مرد کو ہاتھ کے ذریعے اپنا مادہ حیات نکالنا پڑتا ہے۔ اس مادے کا آدھے گھنٹے کے اندر اندر لیبارٹری ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے۔ ایک نوجوان مرد کی منی کے سپرم کی طبیعی مقدار و تعداد ذیل ہوگی۔ منی کی طبیعی مقدار
नॉर्मल वैल्यूज। नंबर 1 मिकदार वॉल्यूम, इसकी नॉर्मल मिकदार 1.5 से 5 मिलीलीटर तक होती है। नॉर्मल से ज्यादा या कम मिकदार असर अंदाज होती है। नंबर 2 लेसदार, नॉर्मल मनी अंडीली जाए तो कतरा कतरा गिरती है, ज्यादा गाढ़ी या पतली मनी नॉर्मल तस्वर नहीं की जाती। माया हालत, ताजा मनी 10 से 15 मिनट में माया हालत में तब्दील हो जाती है या ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक मनी को माया में तब्दील हो जाना चाहिए। माइक्रोस्कोपिक मुआयना, इस मुआयना में स्पर्म की तादाद और हरकत नोट की जाती है जो कि दर्ज झैल वीडियो में बयान की गई। तादाद, स्पर्म काउंटिंग, नॉर्मल स्पर्म की तादाद 60 था 120 मिलियन फी मिलीलीटर होती है। इससे कम स्पर्म की तादाद हो तो इसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, जबकि स्पर्म की तादाद सिरे से मौजूद ही ना हो तो इसको एजोस्पर्मिया कहा जाता है। तबई हालत, मोर्टेलिटी, नॉर्मल हालत में स्पर्म का हरकत करना जरूरी होता है। अमूमी तौर पर 60 था 80% स्पर्म हरकत करने चाहिए। अगर स्पर्म की हरकत 60% से कम हो तो यह सेहतमंदी की अलामत नहीं है। तबई शक्ल यानी कि शेप, नॉर्मल मनी में 20 था 30% से कम स्पर्म की शक्ल नॉर्मल से मुख्तलिफ होती है। इससे ज्यादा मिकदार में नॉर्मल से मुख्तलिफ शक्लें बांझपन का बायस हो सकती हैं। खून के सफेद व सुर्ख जर्रात WBC RBC, नॉर्मल मनी में खून के सफेद व सुर्ख जर्रात मौजूद नहीं होते। अगर ये मौजूद हों तो इन्फेक्शन की निशानी है। ऐसी सूरत में हस्बे अलामात सोजिश व वर्म के लिए अदविया का इस्तेमाल निहायत जरूरी है। अमूमन शादी के 1-2 साल बाद तक हमल ना ठहरे तो मियाँ बीवी दोनों के टेस्ट करा लेने चाहिए ताकि किसी कमी कमजोरी के जाहिर होने पर फौरी इलाज कराया जा सके। अक्सर मर्द अपना टेस्ट करवाने से कतराते हैं, हालांकि मर्दाना टेस्ट निहायत आसान होता है। अमूमी तौर पर मनी का तज्जिया झैल कैफियत में मुआवन साबित होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो पर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर। वस्सलाम।